یہ کچھ طریقے ہیں دعا مانگنے کے حوالے سے جو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ اگر ہم صحیح طریقہ اپنائیں گے تو دعا بھی قبول ہو جائے گی اور مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فرینڈز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خوش ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے گھروں میں آباد رکھے، آمین۔ اللہ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ بہت سے میرے بھائی بہنوں کا یہ کہنا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہمیں کچھ وظیفہ بتائیے۔ تو دیکھیے، دعا جو ہم کرتے ہیں، دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ سے اپنی بات منوانی ہے اور دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے دیکھنا ہے تو ہمیں یہ آداب کو فالو کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم ایسا نہیں کرتے، ڈائریکٹلی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیتے ہیں۔ میری ایک ٹیچر ہیں جو مجھے عربک سکھاتی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیسے دعا مانگیں ہم اللہ سے تاکہ ہماری دعا قبول ہو جائے، تو انہوں نے مجھے یہ طریقہ بتلایا تھا۔ یہ طریقہ میرے کام بہت آیا ہے الحمدللہ، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی کام آئے گا۔ دیکھیے، دعا کوئی بھی رد نہیں کی جاتی۔ اللہ صحیح وقت میں وہی عطا کرتا ہے جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور ہماری ضرورت اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، ہم بھی نہیں۔ دعا کے معاملے میں ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ بڑے نوازنے والے ہیں، ضرور عطا کرتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کیا ہمارے لیے صحیح ہے اور کب ہمارے لیے وہ صحیح ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوتے اور بھی کثرت سے دعا مانگتے ہیں اگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو۔ جو طریقہ مجھے میری ٹیچر نے بتایا تھا وہ یہ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، جو پہلا سورہ ہے قرآن پاک میں، اسے پڑھنی ہے۔ جو سبھی جانتے ہوں گے وہی سورہ کو ہمیں پڑھنی ہے۔ پھر اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ اللہ کی تعریف کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، جو قل ھو اللہ احد والا سورہ ہے اسے ہم پڑھ سکتے ہیں، یا پھر ہم تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی ایک بہت ہی اچھی تعریف ہے جس سبھی کو یاد ہوگا۔ اور فورتھ کلمہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، میں اسکرین میں مینشن کر دوں گی انشاءاللہ۔ ان سب میں اللہ کی تعریف ہے جو اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا سیکنڈ پوائنٹ، جو کہ ہے ہمیں اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو اپنے الفاظ سے بھی اللہ کی تعریف بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے، اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے زبان سے بھی اللہ کی تعریف بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے، اور جو بھی آپ چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے شان میں۔ اور تھرڈ پوائنٹ آتا ہے ہمیں استغفار کرنا ہے۔ استغفار بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں استغفار کا ورد کرنا چاہیے۔ کم سے کم 3 مرتبہ آپ استغفر اللہ کا ورد کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 3 بار پڑھ سکتے ہیں دعائیں مانگنے سے پہلے، تاکہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور اللہ خوش ہو جائیں، تو دعائیں قبول ہونے کے چانسز ہمارے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ راضی ہو جائے تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ کوئی سا بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ سب سے اچھا درود ہمیں سب کو پتہ ہے درود ابراہیمی ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر کوئی سا بھی چھوٹا درود آپ کو یاد ہے اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر
10 مرتبہ رحمت بھیجیں گے اور 10 گناہ معاف کر دیں گے اور 10 درجات اس کے بلند ہوں گے۔ اسے دعا کی قبولیت کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اب باری آتی ہے دعا مانگنے کی، تو آپ اب دعا مانگ سکتے ہیں۔ آپ اپنی دعا اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عربک زبان میں ہی آپ کو دعا مانگنی ہے، آپ اپنے زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں اور اپنے حاجات کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اور دعا بڑی ہی عاجزی کے ساتھ مانگنی ہے آپ کو، ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاتے ہوئے، رونے کی صورت بناتے ہوئے اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو، اور دعا بھی جائز مقصد کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ عاجزی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ دعا مانگتے وقت دل میں یہ بات کا یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ سن رہے ہیں اور اللہ ہی میری دعاؤں کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ یقیناً میری دعا قبول ہوگی، یہ ہمیں دل میں سوچتے رہنا چاہیے۔ اپنے لیے دعا مانگنے کے بعد اپنے والدین کے لیے بھی مانگیں جنہوں نے آپ کے لیے سب کچھ کیا۔ ہم اگر چاہیں بھی تو والدین کا احسان نہیں اتار سکتے، اور سب سے بڑا تحفہ دعا ہے جو ہم ان کے حق میں کرنا چاہیے۔ ان کے صحت کے لیے، لمبی عمر کے لیے اور ان کی بھلائی کے لیے دعا کریں۔ آخر میں سب سے لاسٹ میں ساری امت کے لیے بھی دعا کریں، بھلے ہی دعا مختصر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کریں گے ان کے پیچھے، تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، اور دنیا کے مسلمانوں کو ہماری دعاؤں کی بھی بہت ضرورت ہے۔ لاسٹ میں سب سے آخر میں پھر سے درود شریف کے ساتھ دعا کو ختم کریے۔ جو درود آپ نے پہلے پڑھا تھا وہی 3 مرتبہ لاسٹ میں پڑھ کے دعاؤں کو ختم کیجیے۔ اگر ہم آخر میں درود نہیں پڑھتے تو دعائیں آسمان میں ہی رہ جاتی ہیں، اور درود پاک پڑھ لینے سے دعائیں آگے چلی جاتی ہیں۔ یہی تھا دعا مانگنے کا طریقہ جس سے میں نے اچھے سے سمجھایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر کوئی بھی سوال ہے یا ڈاؤٹ ہے اس ویڈیو کو لے کر تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بے فکر ہو کے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ثواب جاریہ کی نیت سے اپنی بہن کو اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، اس سے بہت ہی زیادہ حوصلہ افزائی ہو جائے گی میری۔ اپنا اور اپنوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔